اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ والحمد للہ. یہ 84 نمبر گیٹ کے ہم اوپر جائیں گے دور الاول. آپ کو منظر دکھائیں گے ہم دور الاول کا. یہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم جائیں گے. سب سے پہلے اپنے سامان کی طرف توجہ دیں. سامان زیادہ ہے تو اندر نہیں جانے دیتا. خاص قسم کی خوشبو ماشاءاللہ دیواروں پر لگایا جاتا ہے. دیواروں پر لگایا جاتا ہے خاص قسم کا خوشبو ماشاءاللہ. ناظرین تقریباً 1 گھنٹہ پہلے سفر کھڑے ہونا پڑتا ہے پھر ہی باری آتی ہے. اور ہر نماز کے ٹائم یہی سلسلہ ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہو تو 1 گھنٹہ تقریباً آ کے یہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے. پھر کھڑے ہو کے حجاج کرام ماشاءاللہ تنگ بھی کرتے ہیں کہ آگے جانا ہے, ہم نے پیچھے ہٹنا ہے. دھکے وغیرہ بھی ہیں, تھوڑا سا ہمت کرنی پڑتی ہے تو انشاءاللہ جگہ بن جاتی ہے. یہ جو لال کلر کے آپ کو کنڈے نظر آ رہے ہیں یہاں غلاف کعبہ کو باندھا جاتا ہے. ان کڑوں کے اندر غلاف کعبہ کو باندھا جاتا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور اسی طرح اوپر بھی ایسے ہیں, اوپر بھی غلاف کعبہ کو باندھا جاتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. ناظرین مکہ بس سے اتر کر ہم دوبارہ حرم کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ. احرام باندھنے کے لیے گئے تھے تو یہ حاجی صاحب کیا اٹھا رہا ہے. کیا کرنا ہے آصف ان کو, کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک بچے دے دے اور نواز کے لے جائے. رب کو دعا مانگو دانے کیے دے اگے جاؤ کتنا کھا دینا سی. ماشاءاللہ ابھی جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم طواف کریں گے. ابھی جو ہمیں گیٹ لگے گا باب السلام کا ایریا لگے گا کیونکہ ہم باب السلام کی طرف سے جا رہے ہیں. یہ جہاں مکہ بس کا جو اسٹیشن ہے وہ غزہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے, غزہ سے ہم گئے ہیں جرانہ اور جرانہ سے واپس آ کے غزہ اتر گئے ہیں. ابھی سورج بھی دیکھیں غروب ہونے والا ہے. سورج غروب ہونے کو تقریباً آدھا گھنٹہ کا باقی ہے تو انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے. تو داخل تو ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ممکن ہے کہ 1-2 چکر لگیں اور نماز مغرب ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, تم ہمارے ساتھ رہو. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ بھی آئیں اور عمرہ کریں, اللہ رب العزت کے گھر کا زیارت کریں, مقدس مقامات کی زیارتیں کریں. اللہ پاک ہم سب کو بار بار ہر پریشانی ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ دیکھیں ناظرین, جب یہ چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں آپ کو بھی دل کرتا ہوگا کاش کہ ہم بھی جائیں فیملی کے ساتھ, چھوٹے بچے اسی طرح کھیلتے کھیلتے جائیں. ناظرین بہت ہی اچھا لگتا ہے چھوٹے بچے جب ساتھ ہوں, اور یہ چھوٹے بچوں کی رونقیں عجیب ہیں, بہت ہی خوبصورت یہ منظر پیش کرتے ہیں جب لبیک کی صدائیں پڑتی ہیں اور وہ صفا مروہ میں دوڑنا, تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. لبیک
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماشاءاللہ ہم قریب ہیں. یہ سامنے ابو جہل حمام اور اسی طرح حجاج کرام ماشاءاللہ کافی تعداد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھ کر پھر واپس چلتے ہیں. یہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور یہ پہاڑ اور اسی طرح یہ پہاڑ بھی کام شروع ہے یہاں بھی. اللہم لک تقبل اللہ منا ومن صالح الاعمال ما شاء اللہ تبارک اللہ. ناظرین ابھی صفحے ماشاءاللہ بن گئے ہیں. نماز مغرب کا بہت خوبصورت منظر ہے اور کچھ حجاج کرام ماشاءاللہ جو جن کے ایک دو چکر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس پورا ہو جائے. تو اسی طرح کچھ عمرہ کرنے والے طواف میں مصروف ہیں اور کچھ صفوں میں مصروف ہیں. انشاءاللہ یہ خوبصورت منظر ایسے چلتا رہے گا جب تک تکبیر نہیں ہوگی تو طواف کرنے والے ماشاءاللہ چلتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ رب العزت کے مہمان آپ کو ان کو دیکھیں خوش نصیبی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ رب العزت جسے چاہے اپنے گھر میں بلا لے. وہ کسی فقیر کو اور کسی امیر کو نہیں دیکھتا لیکن وہ اللہ رب العزت انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے. اس کا دل کتنا پاک صاف ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کا جو گھر ہے وہ دل ہے اور دل کو پاک صاف رکھیں. اس میں کدورت اور حسد نہ ہو. اس میں بغض عداوت نہ ہو. اس میں صرف اللہ رب العزت کا خوف ہو اور کسی انسان کا خوف نہ ہو. اس میں صرف اللہ رب العزت کی محبت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو اور صحابہ کرام تبع تابعین اولیاء اللہ کی محبت ہو. نیک لوگوں کی محبت اس کے دل میں ہو. وہ دل پاک صاف ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت انسان کے کسی چیز کو نہیں دیکھتے لیکن اللہ رب العزت جو دیکھتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. تم میں سے پرہیزگار کون ہے وہ اللہ رب العزت جانتا بھی ہے. پرہیزگاری ہم ایک دوسرے کو بولے میں پرہیزگار ہوں, وہ کہے میں پرہیزگار ہوں, اللہ رب العزت وہ خوب ہی جانتے ہیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اللہ رب العزت ہمارے نفسوں کو جانتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے سینے کے رازوں کو جانتا ہے. اپنے آپ کو کوئی آدمی کہے کہ میں زیادہ پرہیزگار ہوں لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ چھپا ہوا نہیں ہے. وہ جتنا پرہیزگار ہے اللہ رب العزت کو معلوم ہے. لیکن میرے بھائی جو پرہیزگار ہوتا تو ان کے ہاتھ پاؤں نیکی کی طرف چلتے ہیں. ان کے دل دماغ آنکھیں اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف چلتے ہیں. اور جو دل کے اندر نفرت کدورت اور بغض عداوت ہو ان کے ہاتھ پاؤں جب ہی چلیں گے ظلم کی طرف چلیں گے. اور جب ہی ان کے ہاتھ پاؤں کام کریں گے ان کا دل دماغ وہ حسد کی طرف جائے گا, وہ عداوت کی طرف, دشمنی کی طرف. اور میرے بھائی اپنے دل کو صاف رکھیں, پاک رکھیں تاکہ اللہ رب العزت مقدس مقامات کی زیارت اپنے آنکھوں سے دیدار نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے. اللہ پاک ہمارے دل دماغ کو پاک صاف فرمائے. ایمان کی جو دولت ہے
اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی حلاوت بھی ہمیں نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے ناظرین کو مقدس مقامات کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ناظرین اپنا ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے ساتھی آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ ابھی نماز عشاء کا وقت قریب ہونے والا ہے۔ مرد اور خواتین کو الگ کرتے ہیں۔ یہاں جو طواف چل رہا ہے خواتین کو الگ بٹھا دیتے ہیں سائڈ پر، ان کی جگہ موجود ہیں وہاں جہاں کے نماز ادا کرتی ہیں عورتیں، تو مرد حضرات جہاں طواف چل رہا ہے وہیں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین بعد میں تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ حجاج کرام ہمارے کہاں گئے۔ اس سے بہتر ہے کہ جب قریب ہو وقت آپ سائڈ پہ ہو جائیں، جتنے بھی چکر رہ گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تسلی کے ساتھ جائیں اور بیٹھ جائیں۔ نماز عشاء یا نماز مغرب یا جو نماز کا وقت ہو، خصوصاً ان نمازوں کے اوقات میں تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، مغرب عشاء اور فجر۔ تو مغرب اور عشاء مغرب اور عشاء ان میں تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے، تو باقی ظہر عصر ان میں رش کم ہوتا ہے، حاجی دور سے نظر آتا ہے کہ ہم نے کہاں بٹھائے۔ لیکن ان 3 نمازوں میں رش ہوتا ہے، تو آپ ان کو جگہ بتائیں، وہیں بیٹھے رہیں اور وہیں جا کے ان کو لے سکتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی پریشانی کم کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ ناظرین طواف یہ نہیں ہے کہ جہاں دل چاہے وہیں سے شروع کرو، وہیں آ کے ایک چکر مکمل ہو جائے گا، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ تو طریقہ کار حجر اسود کا ہے، اور سائڈ پہ دیواروں پر دیکھیں گے تو گرین لائٹ نظر آئے گا، وہاں سے اسٹارٹ طواف ہوگا، وہاں سے ابتدا ہوگا، وہیں سے چکر لگا کر آئیں گے تو حجر اسود تک ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح 7 چکر دیں، 7 چکر دینے کے بعد آپ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے اور جہاں مناسب جگہ ملے وہیں ادا کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کے بعد آپ صفا مروہ کی تیاری کریں، وہاں راستہ معلوم نہ ہو کسی پوچھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ صفا مروہ مکمل کرنے کے بعد 7 چکر دینے کے بعد تو اس کے بعد آپ بال کٹیں انشاءاللہ۔ یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا یعنی کہ تجربہ نہیں ہوتا، پریکٹیکل نہیں ہوتا، تھوڑا سا انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ چھوٹے بچے کیونکہ یہاں رش بنتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اوپر تھوڑا سا اٹھیں، جب رش ختم ہو وہاں پھر نیچے اتاریں اور چلتے رہیں۔ بعض دفعہ آدمی دیکھتے نہیں ہیں اور شاید کسی کا دھکا لگ جائے، کسی کا پاؤں آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ اللہ اکبر
وللہ الحمد۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت منظر طواف کا، اللہ رب العزت کے گھر کے طواف، خوبصورت مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین مغرب اور عشاء کے درمیان میں نے بتایا ہے کافی رش بنتا ہے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ اگر عمرہ کر رہے ہیں تو اس دوران تھوڑا سا احتیاط سے چلیں، آہستہ آہستہ چلیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلیں۔ اگر ویسے بیٹھے ہیں تو سائڈ پر یہ دیکھیں مرد حضرات بیٹھے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں ہیں، اور اکثر ان میں سے صرف طواف والے ہوتے ہیں، طواف کرنے کے بعد اور بیٹھ جاتے ہیں، پھر نماز عشاء کا انتظار کرتے ہیں، نماز عشاء پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور خواتین کا جو جگہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مرد حضرات کے کم ہیں، خواتین حضرات کی جگہیں زیادہ ہیں، اور مرد حضرات اکثر جو طواف چل رہا ہے وہیں نماز ادا کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اغفرتک واسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ناظرین 2 رکعت ہم نے ادا کر لی ہیں یہاں بیٹھ کر، یا جہاں موقع ملے آپ کو، رش ہو تو، رش نہیں ہے تو مقام ابراہیم کے سیدھے پیچھے ہٹیں گے تو آپ کو جگہ مل جائے گی، اگر رش ہے تو جہاں موقع ملے وہیں ادا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین اگر آپ کا ساتھی گم ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ذہن نشین کر لیں، یہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ میں ساتھی کو اپنے گروپ والے کو کارڈ نہیں دے رہا، فون نمبر نہیں دے رہا، اگر گم ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد۔ ناظرین نماز کے عشاء کے بعد آہستہ آہستہ رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو طواف کا بھی اور صفا مروہ کا بھی رش ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، نماز عشاء کا وقت قریب ہے، آپ پھر انتظار کریں نماز عشاء ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ اندر داخل ہوں اور آرام سکون سے طواف کریں، صفا مروہ کریں، تو کوئی رش نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ ایزی ہو کے طواف بھی کریں، صفا مروہ ہی کریں۔ اگر ناظرین فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ گروپ ہے، فیملی ہے، کافی آدمی ہیں آپ کے ساتھ، نماز کا وقت ہے، پھر کہیں نماز اکٹھے ہو کے پیچھے ہو کے پڑھ جائیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر اکٹھے ہو کے پھر اندر جائیں، طواف کریں، صفا مروہ کریں۔ تو نماز کے اوقات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے دوران مرد اور خواتین کو الگ کرتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس چیز کا بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ گڑیا تھک گئی ہے، پہلے بھاگ رہی تھی، اب تھک گئی ہے، ماشاءاللہ۔ بچوں کی عجیب رونقیں ہیں، بچوں کی عجیب رونقیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ کتنی پیار کری ہے ابو کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ ناظرین ویسے اولاد جو ہے
ماشاءاللہ جب چھوٹے ہیں نابالغ ہیں بہت پیار کرتے ہیں، والدین بھی اور بچے بھی. جب بالغ ہو جاتے ہیں پھر وہ نادان ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ پاک سب کو، سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے. اور والدین بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کو چاہیے کہ والدین کی حفاظت کرے، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرے. والدین آپ کے جنت ہیں یا آپ کے جہنم ہیں. اگر آپ نے فرما برداری کی آپ کے لیے جنت ہے، اگر آپ نے ان کی نافرمانی کی تو ممکن ہے آپ کا ٹھکانہ کہیں اور بن جائے، جنت نہ بنے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، والدین کے ساتھ حسن و سلوک نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ حجاج کرام تیزی کے ساتھ یہاں چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے ماشاء اللہ مروہ، اور آپ بھی زیارت کر لیں، بچے کھیل رہے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ یہ مروہ پر بچے کھیل رہے ہیں. یہ بھی چھوٹا حجی جا رہا ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیہ. مروہ سے ہم نیچے اتر رہے ہیں اور صفا کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین سنگل چکر دیں اور ڈبل نہ دیں. تو بعض دو صحابہ جب آتے ہیں وہ مروہ سے دیکھیں یہ ان کا قبلہ سمت غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حاجی قبلہ اس سائڈ پہ ہے، حاجی اس سائڈ پہ، اس سائڈ. ہاں یہ اس سائڈ پہ، یہ ٹیل ہے نا، یہ قبلہ ان کو بتا دینا. اور یہاں حجاج کرام کو قبلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو بہرحال یہ جو ٹیلیں لگی ہیں نا قبلے کی طرف لگی ہیں. جیسے یہ ٹیلیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبلے کی طرف، یہ صف ہے یعنی کہ مصلی آپ کا بچھا ہوا ہے، آپ نے صرف نماز پڑھنی ہے. یہ دیکھیں ابھی ٹیڑھی ہیں، آگے چلتے چلتے سیدھا ہو جائے گا. کعبہ کے سامنے جب جائیں گے یہ کعبہ کی طرف ایسے مڑ جائیں گے یہ ٹیلیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انجز اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ناظرین ہم آخری چکر پہ جا رہے ہیں، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا. صفا سے اسٹارٹ کریں گے تو مروہ پر 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ترتیب ایسی ہے، ایک سائڈ پہ 4 چکر ہوں گے، ایک سائڈ پہ 3 ہوں گے. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد تو ہم نے اگلا جو کام کرنا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، یعنی کہ بال کو چھوٹے کرانا ہے، ہلک کرانا ہے، قصر کرانا ہے.
اور مرد حضرات بہترین طریقہ یہ ہے کہ بلیڈ لگائیں، اور اسی طرح اگر نہیں بلیڈ لگانا تو بال چھوٹے کریں اور مکمل چھوٹے کریں، سارے چھوٹے کریں، 1 2 3 جگہ پر چھوٹی یعنی کینچی کے ساتھ باریک کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے حضرات طواف میں مصروف ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جب تھک جائیں ناظرین، اگر 1 2 چکر باقی ہوں، تھک گئے تو سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، آرام کریں اور پھر چلنا شروع کر دیں۔ ویل چیئر سے بہتر ہے کہ آپ خود چلیں اور آہستہ آہستہ چلیں، یا بیٹھ کر پھر چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین اللہ رب العزت قبول فرمائے ہمارے عمرہ کو اور ہمارے ناظرین کے دعاؤں کو جو وہ کہتے رہتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، کمی کوتاہیاں دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں شفاء کاملات نصیب فرمائے، ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔